walking down a crowded avenue and suddenly your clothes are gone, or something really ridiculous like that. I'm always in embarrassing situations in my dreams. But let's say that your psychiatrist would ask you in the morning, what did you dream last night? I would lie. That's what I would do. Really? I wouldn't tell him that. You wouldn't give him the pad and pencil with the notes? Nah. Ladies and gentlemen, I want to talk with the lady who has done a book based... فرض کریں آپ ایک ٹی وی پر ہونے والے انعامی مقابلے میں شریک ہیں. آپ کے پاس ایک نئی کار جیتنے کا موقع ہے، لیکن اسے پانے کے لیے آپ کو 3 میں سے ایک دروازے کا انتخاب کرنا ہے. ایک دروازے کے پیچھے گاڑی کی چابی موجود ہے. ان 3 میں سے 2 دروازوں کے پیچھے ایک ایسا انعام ہے جسے پا کر شاید کوئی بھی خوش نہیں ہوگا. یہ انعام ایک بکری ہے. فرض کریں آپ نے 2 نمبر دروازے کا انتخاب کیا جو درمیان میں ہے. اب میزبان مقابلے میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے آپ کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور دروازہ نمبر 3 کھول دیتا ہے جہاں ایک بکری بندھی ہوئی ہے. میزبان آپ کو ایک پیشکش کرتا ہے. کیا آپ اپنے پہلے انتخاب یعنی 2 نمبر دروازے پر ہی قائم رہیں گے یا آپ پہلا دروازہ کھولنے کو ترجیح دیں گے؟ اگر آپ کچھ سوچ بچار کریں تو آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں اور آپ کے پاس کار جیتنے کا 50% موقع ہے، جبکہ 50% امکان اس بات کا ہے کہ آپ گاڑی کی بجائے ایک بکری گھر لے کر جا رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ تھوڑا اور سوچیں جیسا مارلن سوانت نے کیا تو آپ کے پاس گاڑی جیتنے کا 2/3 امکان ہے یعنی 66%. اور یہ کچھ زیادہ پیچیدہ بات نہیں ہے بلکہ ایک سادہ سا تجزیہ ہے. دوستو، مارلن سوانت اب 76 سال کی ہیں. ایک عرصے تک وہ امریکی اخبار میں آسک مارلن یعنی مارلن سے سوال کریں کہ عنوان سے کالم لکھتی رہی ہیں جن میں وہ سوالات کے جواب دیتی رہیں اور پیچیدہ پہیلیاں حل کرتی رہی ہیں. وہ مصنف بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سرمایہ کاری بھی کرتی رہی ہیں. لیکن بچپن سے ان کو ایک اور ٹائٹل میں دلچسپی تھی. ذہانت کا امتحان جسے انٹیلیجنس کوشنٹ کہتے ہیں میں انہوں نے 228 کا سکور حاصل کیا تھا. یہ اوسط سکور سے دگنا ہے. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے 1985 سے 1989 تک ذہانت کے ٹیسٹ میں سب سے زیادہ سکور کرنے والی خاتون کے طور پر ان کا نام درج کیا. اس لیے ان کو دنیا کی سب سے ذہین خاتون کے طور پر جانا جاتا ہے. ان کے والدین یورپ سے امریکہ آئے اور مسوری کے شہر میں سکونت اختیار کی جہاں 1946 میں مارلن پیدا ہوئیں. ان کے خیال میں بچے کو ماں اور باپ دونوں کا نام اپنے نام کے ساتھ شامل کرنا چاہیے. اسی لیے انہوں نے اپنی والدہ کا نام سوانت اپنے نام میں شامل کیا جس کا فرانسیسی زبان میں مطلب ہے عقل مند انسان. اسکول میں انہوں نے حساب اور سائنس کے مضامین میں ہمیشہ اچھی کارکردگی دکھائی. اپنی 10ویں سالگرہ پر انہوں نے 2 مختلف IQ ٹیسٹ دیے. ان میں سے ویفلن میگا IQ ٹیسٹ میں ان کا سکور 228 آیا اور اسی بنا پر ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا. اس کے بعد سے ان کو شہرت ملی لیکن ان کی زندگی میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی. نوجوانی میں وہ اپنے والدین کے اسٹور میں ان کی مدد کرتی تھیں. ان کو کتابیں پڑھنا بہت پسند تھا. امریکہ کی کسی بڑی یونیورسٹی کے بجائے انہوں نے واشنگٹن یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھنے کو ترجیح دی جو ان کے اپنے ہی شہر میں واقع تھی. تاہم انہوں نے پڑھائی ترک کرنے اور خاندان کے سرمایہ کاری کے کاروبار پر دھیان دینے کا فیصلہ کیا. ان کی ذہانت کی شہرت ان کا پیچھا کرتی رہی. انہوں نے مصنف بننے کی خواہش کی تکمیل کرنے کا ارادہ کیا اور کئی ذہانت کے ٹیسٹ میں شرکت کی. بعد میں وہ نیو یارک منتقل ہو گئیں جہاں وہ ڈیوڈ لیٹرمین اور جو فرینکلن کے مشہور شو میں بھی نظر آئیں. ان سے ایک سوال جو بار بار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ذہانت کیا ہے. فرینکلن کے شو میں انہوں نے کہا کہ ذہانت اپنے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کا نام ہے اور IQ ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ اس ذہانت کے استعمال کی صلاحیت کو ناپ سکتا ہے. یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے آسک مارلن کے نام سے کالم کا آغاز کیا. سن 1979 میں ان سے انعام کے لیے دروازے سے متعلق سوال کیا گیا. ان کے جواب نے سائنسدانوں اور ریاضی دانوں کو حیران کر دیا. جس تصور پر کار اور بکری والی پہیلی تشکیل دی گئی وہ نیا نہیں تھا. اس سے قبل امریکی ٹی وی پروگرام لیٹس میک اے ڈیل میں ایسی ہی صورتحال پیش کی جا چکی تھی اور اسے مونٹی ہال پرابلم کہا جاتا تھا. سن 1975 میں اسٹیو سیلون نامی ریاضی دان نے اس پہیلی کا حل پیش کیا تھا لیکن مارلن کا جواب زیادہ مشہور ہوا. انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو اپنا انتخاب بدل لینا چاہیے. پہلے دروازے میں جیت کا امکان 1/3 ہے لیکن دوسرے دروازے میں 2/3 جیت کا امکان ہے.
فرض کریں کہ 10 लाख दरवाजे हैं और आप पहले दरवाजे को चुनते हैं। फिर मेज़बान जो जानता है कि दरवाज़ों के पीछे क्या है और उस दरवाजे को नहीं खोलेगा जिसके पीछे इनाम छुपा है, एक के अलावा सब दरवाजे खोल देता है। फिर आप अपना इंतखाब बदल देंगे ना? उनके जवाब पर रद्द-ए-अमल की बूछाड़ हो गई। उनके मुताबिक उनको 10,000 खतूत मौसूल हुए, जिनमें से 1,000 रियाजीदानों की जानिब से थे। जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट सर्च ने लिखा कि एक माहिर रियाजीदान के तौर पर अवाम की कमज़ोर रियाजी मेरे लिए बाइसे तशवीश है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी गलती तस्लीम करेंगी और मुस्तकबिल में एहतियात से काम लेंगी। तनकीद के बावजूद काफ़ी अरसे तक मार्लिन ने अपने जवाब का दिफा किया। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के रियाजीदान ने लिखा कि आप गलत हैं। कितने रियाजीदान बरहम होंगे कि आप अपना जहन बदलने पर मजबूर हो जाएं। मार्लिन का जवाब दुरुस्त माना जाएगा, लेकिन उस वक्त तक जब कि मेज़बान ये बता दे कि दरवाजे के पीछे क्या है और इंतखाब बदलने का मौका दे। इसीलिए ये मसला इम्कानात का मसला है। दरवाजे का इंतखाब करने से आप मुकाबले का आगाज़ जीत के 1/3 इम्कान से करते हैं, जबकि 2/3 का कंट्रोल मेज़बान के पास है। हो सकता है आपने दुरुस्त इंतखाब किया हो, लेकिन आपकी जीत का इम्कान 33% है। जब आप मेज़बान की जानिब से एक दरवाज़ा खोले जाने पर अपना इंतखाब बदल लेते हैं तो आपने अपनी जीत के इम्कान में 1/3 का मज़ीद इजाफा कर लिया और अब आपकी जीत का इम्कान 66% हो चुका है। ये सोच गलत है कि आपकी जीत का इम्कान 50% है, क्योंकि एक दरवाज़ा खुल चुका है जिसके नतीजे में सूरत हाल बदल चुकी है। दरवाजे का इंतखाब बदलने से आपकी जीत तो यकीनी नहीं होती, लेकिन इम्कान बढ़ जाता है, क्योंकि मेज़बान सिर्फ वही दरवाज़ा खोलेगा जिसके पीछे बकरी है, और ये बात कई बार साबित हो चुकी है। मार्लिन से माफ़ी मांगने वाले ज़्यादा खतूत नहीं लिखे गए, लेकिन जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट सार्च ने इनको ख़त ज़रूर लिखा और कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो MK TV को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।